روس نے یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو متحرک کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوکرین پر اپنا کنٹرول قائم کر لے گا۔ یوکرین کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین کے ممالک نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو روس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، اور اس معاملے پر چین نے روس کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے تمام بڑے ممالک اس جنگ میں ایک یا دوسری طرف صف آرا ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ روس اگر یہاں جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس سے تیسری عالمی جنگ چھڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ میں اگلے 5 منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ روس کیوں مجبور ہے یہ جنگ لڑنے کے لیے۔ NATO is alarmed about Russia's military buildup. Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. Ukrainian troops are preparing to defend themselves if Russian troops cross the border. آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہانی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جیسی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوکرین پہلے کیا تھا؟ اسے محض 1918 میں آزادی ملی تھی۔ آزادی کس سے؟ روسی سلطنت سے آزادی۔ لیکن ہمیں اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ 1991 کے بعد کیا ہوا۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین کے کچھ لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ ان کا خیال تھا کہ آخرکار ان کے ملک نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے ماسکو کو الوداع کیا اور انہوں نے یورپی یونین کی طرف دیکھا، ان میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ دوسروں کی طرح ایک آزاد یورپین ملک بننا چاہتے تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا جھکاؤ زیادہ تر روس کی طرف تھا اور خود کو وہ رشین مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ روسی اور یوکرین نسلی طور پر ایک جیسے ہیں، ان کے مذاہب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، وہ زیادہ تر عیسائی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے 1991 کا واقعہ تقسیم ہند جیسا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے پیوٹن نے کہا کہ سوویت یونین کا انہدام ایک بڑا انسانی المیہ تھا، جس میں 25 ملین سے زائد روسی اچانک روس سے کٹ کر مختلف آزاد ممالک میں منتشر ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر پیوٹن یوکرین کو روس کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن یوکرین کے لوگوں کو کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچتے ہیں؟ مشرقی یوکرین میں رہنے والے لوگ، دوستو وہ علاقہ جو روس کی سرحد کے ساتھ واقع ہے، وہاں کے لوگ زیادہ تر روس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پورے ملک کے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو لوگوں کی اکثریت سے کچھ زیادہ یورپی یونین میں شمولیت کے حق میں ہیں۔ اگر میں اعداد و شمار کی بات کروں تو اپریل 2017 کے مطابق یوکرین کے 53% لوگ یورپی یونین میں شامل ہونے کے حق میں تھے اور 46% یوکرینی نیٹو میں شامل ہونے کے حق میں تھے۔ نیٹو یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان ایک اتحاد ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ روس کے اگینسٹ جا سکتا ہے۔ 1 مئی 2004 یہ یورپی ممالک کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب 10 نئے ممالک یورپی یونین میں شامل ہوئے۔ یہ خاص تھا کیونکہ 10 میں سے 8 ممالک سابقہ کمیونسٹ ممالک ہیں، یا تو وہ سوویت یونین کا حصہ تھے یا پھر ان کے زیر اثر، جنہیں بالٹک ممالک کہا جاتا ہے۔ نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ممالک روس کے ساتھ سرحد کا اشتراک کرتے ہیں، اور سرحد کا اشتراک کافی اہم ہے کیونکہ یہ ممالک نہ صرف یورپی یونین کا حصہ ہیں بلکہ نیٹو کا بھی حصہ ہیں۔ نیٹو ایک فوجی اتحاد کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے کسی ملک کے خلاف جنگ چھڑتی ہے تو باقی نیٹو ممالک کے افواج ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ بنیادی طور پر امریکہ اور یورپین ممالک نیٹو کا حصہ ہیں۔ مشرقی جانب دوسری فوجی اتحاد کو وارسا معاہدہ کہا جاتا تھا، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو وارسا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن نیٹو کا وجود آج بھی برقرار ہے اور مجموعی طور پر 30 ممالک نیٹو کا حصہ ہیں۔ اس نقشے پر آپ نیٹو ممالک کو دیکھ سکتے ہیں۔ یورپی ممالک نے ایک طرف روس کو بلاک کر رکھا ہے تو دوسری طرف جاپان بھی نیٹو کا بڑا پارٹنر ہے۔ در حقیقت جاپان G7 اور کواد گروپ کا بھی حصہ ہے۔ روس کی فن لینڈ کے ساتھ بھی لمبی سرحد ہے۔ اگرچہ فن لینڈ نیٹو کا فعال رکن نہیں ہے، لیکن یہ نیٹو کی زیر قیادت کارروائیوں میں معاون رہا ہے۔ اور اس نقشے پر یوکرین کو بھی دیکھیں۔ یوکرین کی روس کے ساتھ طویل سرحد ہے۔ اگر یوکرین بھی نیٹو کا حصہ بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ روس پر دباؤ بڑھ جائے گا کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ 1997 میں نیٹو یوکرین کمیشن قائم کیا گیا تاکہ یوکرین اور نیٹو ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کر سکیں۔ تقریباً 10 یا 11 سال بعد یوکرین دوستی کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا نیٹو کے ساتھ۔ نیٹو کا ایک اجلاس بھی جاری تھا، تب یوکرین نے کہا کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ یوکرین کے ساتھ ساتھ جارجیا کی بھی یہی خواہش تھی۔ دیگر نیٹو کے ممالک بھی اس بات سے خوش تھے اور انہوں نے یوکرین کو اپنا حصہ بنانے پر اتفاق کیا، لیکن مناسب طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری تھا۔
यूक्रेन और जॉर्जिया से कहा गया कि वो नेटो की रुकनीत हासिल करने के लिए अपने मेंबरशिप एक्शन प्लान पर काम करें। 2017 में यूक्रेन के पार्लियामेंट ने यहाँ तक कि एक कानून साजी की जिसमें कहा गया था कि नेटो की रुकनीत हासिल करना यूक्रेन के लिए एक बड़ा मकसद है। यूक्रेन की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए। और अब कुछ दिन पहले 16 दिसंबर 2021 को यूक्रेन के सदर और नेटो के सरबराह के दरमियान ब्रसेल्स में मुलाकात हुई। वहां यूक्रेन ने बलाहिर नेटो में शमूलियत के अपने अज़म का आदा किया। जाहिर है कि रूस इस पर सख्त एतराज करता है और बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। प्यूटन ने अमेरिका के सदर जो बाइडन से वीडियो मीटिंग की। 13 दिसंबर को बरतानवी वजीर आजम से बात की। 14 दिसंबर को फ्रांसीसी सदर और फिनलैंड के सदर से फोन पर बात की और इन सब के सामने एक मुतालबा पेश किया कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। क्या नेटो राजी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नेटो ने कहा है कि यूक्रेन अपने फैसले करने में आज़ाद है, चाहे वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। यहाँ पर यह बहुत वाज़ेह था कि नेटो और यूक्रेन जब राजी हैं तो रूस क्या कर सकता है। और एक दिलचस्प सवाल, प्यूटन क्या करेगा? अलैदगी पसंद ग्रुपों की हिमायत के बावजूद भी रूस ने देखा कि यूक्रेन और नेटो अपने ताल्लुकात को जारी रखे हुए हैं, वो रास्ते जुदा करने को तैयार नहीं है। इसलिए रूस ने अब फौज तैयार करना शुरू कर दी है। 1 लाख से ज्यादा सरहद पर फौजी तैनात हैं, टैंक और मिसाइल तैयार हैं, न सिर्फ मशरकी सरहद पर बल्कि शुमाली और शुमाली मशरकी सरहदों पर भी। कहानी का इख्तिताम यह है कि यूक्रेन नेटो की मोहब्बत में गिरफ्तार है और रूस से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्रीमिया पर हमला करना, यूक्रेन में अलैदगी पसंदों की हिमायत करना, फौज तैयार करना और अब यूक्रेन पर हमले करने की धमकी देना। रूस इस सब का ये जवाब देते हैं कि नेटो उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है।